السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ عبدالواحد ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 5واں پارہ سورۃ النساء آیات نمبر 78 تا 83 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلفه إلا نفسك وخرج المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروه واللہ اشد باسا واشد تنقیلا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اے سننے والے، تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے. اور اے نبی، ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بھیجا اور اللہ کافی ہے گواہ. جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے تمہیں ان کے بچانے کو نہ بھیجا. اور کہتے ہیں ہم نے حکم مانا، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ جو کہہ گیا تھا اس کے خلاف رات کو منصوبے گانٹتا ہے، اور اللہ لکھ رکھتا ہے ان کے رات کے منصوبے. تو اے محبوب، تم ان سے چشم پوشی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کافی ہے کام بنانے کو. تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اور اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے. اور جب ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا ڈر کی آتی ہے اس کا چرچا کر بیٹھتے ہیں. اور اگر اس میں رسول اور اپنے ذی اختیار لوگوں کی طرف رجوع لاتے تو ضرور ان سے اس کی حقیقت جان لیتے، یہ جو بعد میں کاوش کرتے ہیں. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے، مگر تھوڑے. تو اے محبوب، اللہ کی راہ میں لڑو، تم تکلیف نہ دی جاؤ گے مگر اپنے دم کی. اور مسلمانوں کو آمادہ کرو، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی سختی روک دے، اور اللہ کی آنچ جن کی طاقت سب سے سخت تر ہے.
اور اس کا عذاب سب سے کڑا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے انشاءاللہ تفسیر۔ ارزانی اور کثرت پیداوار وغیرہ کی گرانی قحط سالی وغیرہ، یہ حال منافقین کا ہے کہ جب انہیں کوئی سختی پیش آتی تو اس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے اور کہتے جب سے یہ آئے ہیں ایسے ہی سختیاں پیش آیا کرتی ہیں، گرانی ہو یا ارزانی، قحط ہو یا فراخ حالی، رنج ہو یا راحت، آرام ہو یا تکلیف، فتح ہو یا شکست، حقیقت میں سب اللہ کی طرف سے ہے، اس کا فضل و رحمت ہے کہ تو نے ایسے گناہ گاروں کا ارتکاب کیا کہ تو اس کا مستحق ہوا۔ مسئلہ یہاں برائی کی نسبت بندی کی طرف مجاز ہے، اور اوپر جو مذکور ہوا وہ حقیقت تھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بدی کی نسبت بندی کی طرف برسبیل ادب ہے۔ خلاصہ یہ کہ بندہ جب فاعل حقیقی کی طرف نظر کرے تو ہر چیز کو اسی کی طرف سے جانے، اور جب اسباب پر نظر کرے تو برائیوں کو اپنی شامت نفس کے سبب سے سمجھے۔ عرب ہو یا عجم، آپ تمام خلق کے لیے رسول بنائے گئے اور کل جہان آپ کا امتی کیا گیا۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت منصب اور رفعت منزلت کا بیان ہے۔ آپ کی رسالت عامت پر تو سب پر آپ کی اطاعت اور آپ کا اتباع فرض ہے۔ شان نزول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اس پر آج کل کے گستاخ بددینوں کی طرح اس زمانے کے بعض منافقوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں رب مان لیں، جیسے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو رب مانا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرما کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تصدیق فرما دی کہ بے شک رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور آپ کی اطاعت سے اعراض کیا۔ شان نزول یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ایمان و اطاعت شعاری کا اظہار کرتے تھے اور کہتے تھے ہم حضور پر ایمان لائے ہیں، ہم نے حضور کی تصدیق کی ہے، حضور جو ہمیں حکم فرمائے اس کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ ان کے اعمال ناموں میں اور اس کا انہیں بدلہ دے گا، اور اس کے علوم و حکم کو نہیں دیکھتے کہ اس نے اپنی فصاحت سے تمام خلق کو عاجز کر دیا ہے، اور غیبی خبروں سے منافقین کے احوال اور ان کے مکر و کید کا افشائے راز کر دیا ہے، اور اولین و آخرین کی خبریں دی ہیں، اور زمانہ آئندہ کے متعلق غیبی خبریں مطابق نہ ہوتی، اور جب ایسا نہ ہوا اور قرآن پاک کی غیبی خبروں سے آئندہ پیش آنے والے واقعات مطابقت کرتے چلے گئے تو ثابت ہوا کہ یقیناً وہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، نیز اس کے مضامین میں بھی باہم اختلاف نہیں۔ اسی طرح فصاحت و بلاغت میں بھی، کیونکہ مخلوق کا کلام فصیح بھی ہو تو سب یکساں نہیں ہوتا، کچھ بلیغ ہوتا ہے کچھ رقیق ہوتا ہے۔ جیسے کہ شعراء اور زباندانوں کے کلام میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بہت ملی اور کوئی نہایت پھیکا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے کلام کی شان ہے کہ اس کا تمام کلام فصاحت و بلاغت کی اعلیٰ مرتبت پر ہے، یعنی فتح اسلام، یعنی مسلمانوں کی عظیمت کی خبر، جو مفسدے کا موجب ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی فتح کی شہرت سے تو کفار میں جوش پیدا ہوتا ہے، اور شکست کی خبر سے مسلمانوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ اکابر صحابہ جو صاحب الرائے اور صاحب بصیرت ہے اور خود کچھ دخل نہ دیتے، مسئلہ مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں دلیل ہے جواز قیاس پر، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک علم تو وہ ہے جو بانص قرآن و حدیث حاصل ہو، اور ایک علم وہ ہے جو قرآن و حدیث سے استنباط و قیاس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ امور دینیا میں ہر شخص کو دخل دینا جائز نہیں، جو اہل ہو اس کو تفویض کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی تفسیر بھی انشاءاللہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے در اس کلام مقدس جو ہم نے پڑھی ہے قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، ترتیل سے پڑھنے
اور سمجھ کر پڑھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کو پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو کوئی مالی پریشانیوں میں ہیں، جو مقروض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مالی پریشانیاں دور کرے، اللہ مقروضوں کے قرضوں کے ان کی نجات کا سبب پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے اس مقدس کلام کو پھیلانے میں قبول فرمائے، اور آپ دوستوں سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ اس چینلز کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کو آپ اس کی طرف قائل کریں، ترغیب دیں، تلقین دیں، کیونکہ یہ ایک کلام مقدس جو اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، اس کو پھیلانا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو اور اس کی جو فوائد ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو اس دنیا کے اندر بھی ملیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کلام مقدس کے اس مقدس کام کے اندر آپ کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے کہ آپ اس کام میں میرا ساتھ دیں، اور اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے عزیز اقربا کو ضرور اس کی طرف ترغیب دیں اور ان کو تلقین دیں، کیونکہ اگر آپ اس کام میں شامل ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے کاروبار میں ضرور انشاءاللہ خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔